You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ملاقات سے متعلق دین کیسے سیکھیں، آج اس کا چھٹا سبق ہے۔ آپس کی ملاقات کے لیے اسلامی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کے یہاں جائیں ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، تو اس کے گھر جانے کے آداب قرآن مجید میں لکھے ہیں۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر جا کر ملاقات کے آداب بتائے ہیں۔ فرمایا کہ کسی کے گھر اگر ملنے کے لیے جاؤ تو پہلے اس سے اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دے تو ملاقات کیجیے۔ اگلی بات کو ذرا حوصلے سے سنیے گا، رب کا فرمان ہے، اگر وہ شخص منع کر دے اس وقت میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا تو واپس آ جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ اب اپنا جائزہ لیں ہم اور آپ، بغیر اطلاع کے، بغیر اجازت کے کسی کے دروازے پر پہنچ گئے، خبر بھیجی کہ میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، انہوں نے اپنے کسی عذر کی بنیاد پر منع کر دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا، اگر واقعی مومن ہے تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے ذہن میں کوئی فطور لائے بغیر، اس کے بارے میں کوئی عناد یا بغض پیدا کیے بغیر سکون سے واپس آ جائیں۔ کوئی غلط تبصرہ کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، میں گیا اس سے ملنے کے لیے، میاں منع کر دیا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اسلام عین فطرت کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہر انسان ہر وقت کسی سے بھی ملاقات کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں ہے، نہ جانے کس حال میں ہے، نہ جانے اس کی کیا ضرورت اس وقت وابستہ ہے اس سے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص ملنے سے، ملاقات کرنے سے منع کر دے تو واپس آ جاؤ۔ ہم واپس آتے ہیں خیریت سے نہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے، نہ جانے اس سے کیا کیا تبصرے کرتے ہوئے، اور اگر اس سے ملاقات ہوئی کبھی تو بجائے اس کے کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، وہ جو واپس کر دیا نا، اسی پہ تبصرے اور پھر وہ گفتگو لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ دلوں میں عناد کیوں آیا؟ صرف اسلامی تعلیمات سے روشناس نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر قرآن کی یہ تعلیمات ہماری نگاہوں میں ہوں اور ہم کسی سے ملنے جائیں اور وہ اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر ملاقات سے منع کر دے تو پھر اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہم خیریت سے واپس آ جائیں گے۔ کوئی ضرورت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، ملاقات کا موقع نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے واپس کر دیا۔ اگر یہ اسلامی تعلیمات ذہن میں ہوں تو دل صاف رہیں گے، ورنہ اس کے منع کرنے پر، واپس کرنے پر دلوں میں بغض، عناد، حسد یہ گھر کر جائیں گی
یہ اس کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ اس نے تو شریعت پہ عمل کیا، ملاقات کا موقع ہے تو کر لو، ملاقات کا موقع نہیں ہے تو منع کر دو۔ اس نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے اس کو بڑا مسئلہ اپنے تئیں بنا لیا اور اس کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض اور عناد پیدا کر لیا، تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا یا منع کرنے والے کو؟ ہمیں ہوگا۔ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو عطا کرے۔ نمبر 2، کسی نے ملاقات کا موقع دے دیا مگر ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ اس وقت میں بڑا مختصر وقت آپ کو دے سکوں گا۔ ملاقات کا موقع دیا اس نے، آئیے بیٹھیے، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کا آدھا گھنٹہ لیں گے۔ اس نے کہا کہ آدھے گھنٹے کا تو موقع نہیں ہے، میرے پاس میں کچھ مصروفیات ہیں میرے ساتھ، میں آپ کو 5 منٹ دے سکتا ہوں۔ برا ماننے کی بات ہے کیا؟ اس کا اپنا وقت ہے، وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دے، اس کی عنایت، نہ دے تو اس کی مرضی۔ ہم اپنی بات 5 منٹ میں کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیں اور آئندہ ملاقات کا ٹائم لے لیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، جتنا وقت وہ دے اتنا وقت لیں، بات نہیں پوری ہوئی آئندہ کا ٹائم لیں، اس کا وقت ضائع نہ کریں۔ عصر حاضر میں ملاقات کا ایک بڑا ذریعہ ہمارا فون ہے، موبائل فون، یہ بھی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے ہمارا فون نہیں اٹھایا تو ہمیں غصہ کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، فون اس نے اپنی سہولت کے لیے لیا ہے، ہم نے اس سے بات کرنی چاہیے، یعنی ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ کا فون نہیں اٹھا سکا تو کیا یہ موقع ہے کہ اس پہ غصہ کیا جائے کہ میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ نہیں، اس کی اپنی کیا مصروفیات ہیں یہ سمجھیں کہ اس نے فون نہ اٹھا کے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی بات کا موقع نہیں ہے۔ یہی گھر کا حکم تھا کہ اگر وہ منع کر دے کہ اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا تو واپس آ جاؤ۔ فون نہ اٹھنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، بندہ سو رہا ہے، اس کی آواز ہی اس کو نہیں سنائی دے رہی، فون نہیں اٹھ سکا، حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کسی مجبوری سے نہیں اٹھایا ہوگا۔ اگر فون نہیں اٹھا اور ذہن میں الجھن پال لی تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی جو باریک نسیں ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں اور اس سے اس کا غیظ و غضب بڑھتا ہے، مزید بڑھتا ہے۔ یہ غصہ کرنا اپنے دماغ کو نقصان پہنچانا ہے۔ جو لوگ بہت غصہ کرتے ہیں ان کا غصہ ان کے دماغ کو ڈیمیج کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ غصے کے نتیجے میں اچھی باتیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام غصے کو شیطانی عمل قرار دیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر کسی کو غصہ آئے اور وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات کیا ہیں، ہمیں بھی بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ آئے یہ کلمہ پڑھ لیا کرو تو پھر تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت فون نہیں اٹھایا اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے، بڑا غصہ بھرا پڑا ہے نا، آئندہ ملایا اور اس نے اٹھا لیا، سلام خیریت، یہ تو سب بات کی چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلا تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت آپ کو فون کیا تھا، آپ نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اب وہ صفائی دے، اس میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کو یہ موضوع ہی نہیں چھیڑنا ہے کہ ہم نے فون کیا تھا کیوں نہیں اٹھایا۔ وہ ہمارا ملازم تو نہیں، وہ آپ کا ملازم تو نہیں، ملازم کے حکام الگ ہیں۔ اگر کسی کمپنی نے اپنے ملازم کو فون دیا، اس کا بل کمپنی بھرتی ہے، اس کا سارا خرچہ صرفہ کمپنی برداشت کرتی ہے، وہ سیٹ کمپنی کا ہے، اور کمپنی اس شخص کو اسی بات کے پیسے دیتی ہے ملازمت کے کہ جب فون کیا جائے تو تمہیں سننا پڑے گا۔ وہاں یہ قانون نہیں چلے گا جو میں ابھی بتا رہا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ وہاں تو ملازم ہے نا، اب اسے اٹھانا پڑے گا۔ ہم نے سب کو ملازمت کے خانے میں رکھ دیا،
ہمارا کوئی فون نہ اٹھائے ہم اس کے اوپر غیظ و غضب کرتے ہیں. ہمارے بہت قریبی متعلق عالم دین ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا, میں نے ان کا فون نہیں اٹھایا. اگلے فون پہ انہوں نے مجھے بہت کچھ کہا کہ میرا فون نہیں آپ نے اٹھایا. میں نے کئی مرتبہ کال کی. انہوں نے کہا کہ فون میں نے اپنی سہولت کے لیے خریدا ہے, یہ فون میں نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہے, اس کا بل میں بھرتا ہوں. موقع ہوگا تو آپ کی بات ضرور سنیں گے, لیکن اگر موقع نہیں تو میں آپ کا ملازم نہیں کہ آپ کا ہر فون سنوں, اور جب چاہیں آپ کریں اس وقت میں آپ کا فون سنوں. موقع ہوگا تو آپ کی بات سن لوں گا, ورنہ میری مرضی. انہوں نے سچ کہا اور حق کہا. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ فون کی ملاقات کے آداب بھی سمجھیں. ایک مرتبہ بیل بجی, بس دوبارہ نہیں. ان کو جب موقع ہوگا وہ کر لیں گے خود. ہم ان کے ملازم نہیں, وہ ہمارے ملازم نہیں, با اختیار ہیں دونوں. ان کی مرضی ہوگی تو فون دوبارہ کر لیں گے, نہیں مرضی ہے, بات کرنے کا موڈ نہیں ہے تو نہیں کریں گے. اس میں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فون اگر وہ اٹھا لیں تو چونکہ فون میں نے کیا ہے, آپ نے کسی کو کیا ہے, سلام کا آغاز آپ کے ذمہ ہے. آپ سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اگر فون اٹھانے والے نے ہی پہل کر دی, اس نے فون اٹھا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا, تو پھر آپ اس کا جواب دیں. اور ایک مسئلہ یہاں بڑا اہم ہے, اس کو توجہ سے سنیے گا. بعض مرتبہ ملاقات کے دوران دونوں کی خواہش ہوتی ہے زیادہ ثواب میں کما لوں. میں نے کہا السلام علیکم, میں السلام علیکم کہہ ہی رہا تھا, اتنے میں آپ نے سلام کر لیا. اب دونوں طرف سے سلام ہو گیا. توجہ دے رہے ہیں؟ میں نے سلام کیا, میرا سلام پورا نہ ہو پایا, اور آپ کی خواہش ہے کہ ابتدا بالسلام میں کروں, تو آپ نے بھی سلام کر لیا. ادھر سے بھی سلام ہو گیا, ادھر سے بھی ہو گیا, تو کیا کرنا ہے؟ اور یہی نوعیت موبائل پر بھی ہو جاتی ہے. فون اٹھایا السلام علیکم, ادھر سے میں نے کہا السلام علیکم, ٹھیک اسی وقت آپ نے ادھر سے کہا السلام علیکم. کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اب دونوں کو جواب دینا ہے ایک دوسرے کو. میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے مجھے اسی وقت سلام کیا, تو آپ میرے سلام کا اب جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور میں آپ کے سلام کا جواب دوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عام ملاقات میں بھی اگر آمنا سامنا ہو اور سلام ایک دوسرے کی طرف سے ہو جائے, دونوں کو جواب دینا ہے. اور اگر موبائل پہ ایسی نوعیت آ جائے, ایسی نوبت آ جائے, تو موبائل پر بھی ہم ایک دوسرے کو اگر ایک ساتھ میں سلام کر بیٹھے تو پھر ایک دوسرے کو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موبائل اٹھانے والے نے آپ کی کال لے لی اور یہ کہا کہ ابھی بات کرنے کا موقع نہیں ہے, بعد میں بات کریں گے. یہ وہی بات ہو گئی کہ بندہ دروازے پہ آیا, تھوڑا سا وقت دیا اور یہ کہا کہ ابھی آپ کو ہم زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں, بعد میں ملاقات کریں گے. اگر اس نے یہ بات کہہ دی کہ ابھی موقع نہیں ہے گفتگو کرنے کا, آپ سے بعد میں بات کروں گا, آپ بعد میں کال کر لیں, یہ غصہ کرنے کا موقع ہے؟ بالکل نہیں. نہیں ہے اس کے پاس ٹائم, نہیں ہے اس کے پاس موقع. اس کے اس جملے سے اپنے دل میں کوئی بغض پیدا نہ کریں اس کی طرف سے کہ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, میاں ہمارے فون پہ یہ کہہ دیا کہ ابھی بات نہیں کر پاؤں گا. وہ ملازم نہیں ہے ہمارا. کمپنی کا ملازم اپنے باس کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو اس کا ملازم ہے, اسی نے سیٹ دلوایا, وہی اس کا بل بھرتی ہے وہ کمپنی, اس کی بات تو سننی ہی پڑے گی جو کام بتائے کمپنی کا ذمہ دار. لیکن ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے ملازم نہیں ہیں. اپنی سہولت کے مطابق ہر آدمی کو کام کرنا چاہیے. ملاقات کے دوران گفتگو نہایت نرم مزاجی سے, اعتدال کے ساتھ اور معتدل آواز کے ساتھ کرنی چاہیے. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں, ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے, وہ 10 نصیحتیں قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے 2 رکوع میں موجود ہیں. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, میرے پیارے بیٹے
کسی سے بات کرنا تو آواز بہت بلند نہ ہو، چیخ چیخ کے باتیں مت کرنا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ بہت زیادہ چیخنا اور چلانا انسان کی قوت فکر کو مزمحل کر دیتا ہے۔ جو لوگ بہت چلا چلا کے بولتے ہیں ان کا فکری شعور ختم ہو جاتا ہے اور سمجھ اور فہم ان کے پاس بہت کم ہوتی ہے۔ تبھی قرآن نے کہا إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، زیادہ چیخنا اگر کوئی عقل مندی کی نشانی ہوتی تو یاد رکھنا تمہیں سب سے بری آواز گدھے کی لگتی ہے۔ جتنی بلند آواز گدھے کی ہوتی ہے اتنی تو تم نہیں نکال سکتے، کیا آواز گدھے کی آواز جو بہت اونچی ہے تمہیں پسند ہے؟ یعنی آواز کا بلند ہونا یہ اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اچھا تو وہ ہے جو نرم مزاجی سے معتدل آواز کے ساتھ میں گفتگو کرے۔ ملاقات کے دوران، بات چیت کے دوران چیخنا چلانا نہیں ہے، معتدل آواز کے ساتھ میں گفتگو کرنا ہے۔ یہ ہے وہ دین جو قرآن و حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری اور آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی دین اور شریعت کی روشنی میں گزرنے لگے۔ گفتگو بہت معتدل آواز میں، چیخ چلا کر نہیں، ساتھ میں با مقصد گفتگو کی جائے۔ کیسی گفتگو کی جائے؟ با مقصد۔ بعض لوگوں کو گفتگو کرنے کا سلیقہ جب وہ نہیں سیکھتے ہیں، سوال کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا۔ ابھی جو حج کا بیان چل رہا ہے تو ایک صاحب نے آخر میں ایک مسئلہ معلوم کیا، بہت چھوٹا سا مختصر سا مسئلہ تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے والد حج پہ گئے، ان کے ریال چوری ہو گئے، ان کو کسی نے مدد کے طور پہ 10 ریال کرائے کے دے دیے۔ اگلے سال جب یہ حج پہ گئے ان کے صاحبزادے تو انہوں نے کسی صاحب کو 30 ریال غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے دیے تاکہ میرے والد نے جو 10 ریال یہاں کسی صاحب سے لیے تھے اس کی بھرپائی ہو جائے اس کے مقابلے میں۔ اتنا مختصر سا سوال تھا۔ کہاں سے شروعات کی؟ فلاں سن میں میرے والد صاحب حج کرنے گئے، یعنی تقریباً 10 منٹ میں انہوں نے اپنا سوال مکمل کیا اور وہ ابھی بھی بات ختم کرنے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے ان کے سوال کو اخذ کر کے میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے جی ہاں۔ میں نے ان کو جواب دیا اور ساتھ میں ان کو میں نے نصیحت کی کہ سوال ایسے نہیں کرتے ہیں کہ آپ پوری روایت سنائیں، پورا قصہ سنائیں۔ اس پورے قصے کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ تو یوں پوچھ لیتے کہ میرے والد کو پیسوں کی ضرورت تھی، کسی صاحب نے 10 ریال بطور ہدیہ کے دے دیے، اس کا واپس کرنا ضروری نہیں۔ جب انہوں نے ہدیہ کر دیا تو ہدیہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر آپ نے اگلے سال ریال دے دیے غریب کو کھانا کھلانے کے لیے تو یہ جائز ہے۔